بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران کا چہرہ غصے اور نفرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ عمران نے B46 ہائی رینج ٹرانسمیٹر پر ایکریمی اور کافرستانی ایجنٹس کو کال کر کے حکم دیا تھا کہ ہر ممکن طریقے سے معلومات حاصل کریں کہ کافرستان میں ایکریمی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ سرخ قلعے میں جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی اس کا مقصد کیا تھا، اور کافرستان نے پاکیشیا انٹرنیشنل بارڈر لائن سے 100 کلومیٹر کی دوری پر جو سمندری جہاز کھڑا کیا ہے اس میں کیا ہے، اس کی اس حد تک حفاظت کے انتظامات کیوں کی گئے تھے۔ ایکسٹو کے حکم پر فوراً ایجنٹس فوری طور پر حرکت میں آ گئے تھے۔ کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد انہوں نے آخرکار ان لوگوں کا پتہ چلا لیا تھا جو اس خفیہ میٹنگ میں شامل تھے۔ پھر فوراً ایجنٹوں نے بھرپور اور طویل جدوجہد کر کے کافرستان کے ایک منسٹر کو اغوا کر لیا اور اس سے جبراً ساری حقیقت اگلوا لی گئی، اور پھر جب یہ اطلاع ایکسٹو کو دی گئی تو عمران اور بلیک زیرو کافرستان کی اس خوفناک اور بھیانک سازش کا سن کر سکتے میں رہ گئے۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کافرستان اس قدر بے رحم اور وحشی درندہ ہو سکتا ہے کہ تھنڈر فلیش کے ایک ہی وار سے پاکیشیا کے 15 کروڑ سے زائد انسانوں کو ہلاک کر دے، اور اس کی منظوری ایکریمیا جیسے ملک آسانی سے دے دے گا۔ لیکن فوراً ایجنٹوں کی رپورٹ حتمی تھی جسے کسی طور بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے غم و غصے سے عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بلیک زیرو بھی یہ سب جان کر گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ فوراً ایجنٹوں نے مکمل رپورٹ دے دی تھی کہ یہ کافرستان اور ایکریمیا کے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے، تھنڈر فلیش کا موجد کون ہے، تھنڈر فلیش مشین سے آپریشن ہائی رسک کا آپریشنل اسپاٹ کہاں بنایا گیا ہے، اور اس پر ابھی کتنا کام باقی ہے۔ فوراً ایجنٹس کی رپورٹ کے مطابق کافرستان پاکیشیا کی یوم آزادی کے موقع پر آپریشن ہائی رسک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر پوری قوم آزادی کی خوشیاں منا رہی ہوگی، اور ادھر ڈاکٹر نند لال ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں پورے پاکیشیا کو جہنم میں زار بنا کر رکھ دے گا۔ اوہ، کافرستان پاکیشیا کو اس حد تک مٹانے پر تلا ہوا ہے کہ اسے کروڑوں انسانوں کی جان پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ یہ لوگ تو درندوں سے بھی زیادہ خونخوار اور خوفناک بنے ہوئے ہیں، بلیک زیرو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اگر وہ خونخواری اور درندہ پن پر اتر سکتے ہیں تو ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے میں ان سے بھی بڑا خونخوار درندہ بن سکتا ہوں، ایسا خونخوار درندہ جو ان کی رگوں سے خون کا ایک ایک قطرہ پی جائے گا۔ عمران کے حلق سے واقعی خونخوار درندوں جیسی راہٹ نکلی، جسے سن کر بلیک زیرو پوری جان سے لرز اٹھا۔ نعمانی اور جوزف نے مل کر سیکرٹ سروس کے دیگر ممبروں کو بھی تلاش کر لیا تھا جو زخمی حالت میں مختلف ہسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کی حالت بری تھی، لیکن تنویر، صفدر اور خاور کی حالت سب سے زیادہ بری تھی، لیکن بہرحال ڈاکٹروں نے سر توڑ کوشش کر کے ان کی جانیں بچا لی تھیں۔ البتہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کئی ماہ تک بستروں سے نہ اٹھ سکتے تھے۔ دوسرے ممبرز بھی شدید زخمی تھے، لیکن وہ بھی چند ہفتوں کے لیے کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے، اور جولیا کی بھی ایسی ہی پوزیشن تھی۔ بلیک زیرو نے ان سب کو فاروقی ہسپتال میں ٹرانسفر کروا لیا تھا تاکہ ڈاکٹر فاروقی ان کا بہتر سے بہتر علاج کر سکیں۔ ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو سکے وائٹ روز نامی اس سمندری جہاز کو تباہ کرنا ہوگا جس میں تھنڈر فلیش مشین، اس کا موجد اور دوسرے سائنسدان موجود ہیں۔ تھنڈر فلیش کی تیاری میں کافرستان کے کروڑوں اربوں ڈالرز خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس کی تباہی سے یقیناً کافرستان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ساری دنیا پر حکومت کرنے کا ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، اور پاکیشیا کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے جرم میں اس قدر کثیر سرمایے سے تیار کی گئی مشین کی تباہی اور اپنے بڑے سائنسدانوں سے ہاتھ دھو کر واقعی ان کے منہ پر ایسا تماچا پڑے گا کہ آئندہ وہ پاکیشیا کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے بھی ہزاروں بار سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمران صاحب، آپ مجھے اجازت دیں، آپریشن ہائی رسک کے اسپاٹ کو میں خود جا کر تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے جوش بھرے لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہیں کافرستان جانے کی آسانی سے اجازت دے دیں گے کہ آؤ، جس قدر آسانی سے ہمارا جہاز تباہ کر سکتے ہو کر جاؤ؟ تم نے سنا نہیں تھا کہ اسپاٹ کے لیے انہوں نے کس قدر حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہیں آپریشنل مکمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔
میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تمہاری یہ بات واقعی درست ہے کہ اگر کسی طریقے سے اسے تباہ کر دیا جائے تو کافرستان کو ایک تو پاک ایشیا کے خلاف مذموم سازش کرنے پر بھرپور سبق مل سکتا ہے، بلکہ اس کی واقعی اس قدر کثیر سرمایہ سے تیار کی گئی تھنڈر فلیش مشین کی تباہی سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ کافرستان کو سبق ملنا بہت ضروری ہے عمران صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکریمیا بھی اس مذموم سازش میں برابر کا شریک ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایکریمیا بھی تھنڈر فلیش کا فارمولہ لے گیا ہے۔ اس نے اگر ایسی مشین بنا لی تو وہ بھی اس کا تجربہ پاک ایشیا پر کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف کافرستان کی تھنڈر فلیش مشین کے ساتھ اس کے موجود کو ختم کر دیں، بلکہ ایکریمیا سے بھی اس کا کسی طرح فارمولہ حاصل کر لیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کافرستان نے ایکریمیا کو پورا فارمولہ دے دیا ہوگا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا، جیسے عمران کی یہ بات اس کے بچگانہ ذہن کی پیداوار ہو۔ ظاہر ہے ایکریمی سائنسدان پوری طرح تھنڈر فلیش مشین کو پاک ایشیا پر آپریشن ہائی رسک کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ایکریمیا نے اپنے بڑے سائنسدانوں کا وفد کافرستان بھیجا تھا، تو کیا وہ نہیں جان سکتے کہ انہیں فارمولہ مکمل دیا گیا ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، کافرستان مکاروں، عیاروں اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا ملک ہے، جہاں کے سیاستدان اور سائنسدان کبھی اور کسی صورت میں اتنی بڑی اور اہم ایجاد کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تھنڈر فلیش مکمل طور پر کافرستانی ایجاد ہے۔ اس کا فارمولہ سمجھنے اور اس پر کام کرنے کے لیے ایکریمیا کو بھی کافی وقت لگے گا، جبکہ کافرستان اس مشین کو نہ صرف ایجاد کر چکا ہے بلکہ اس کا عملی تجربہ بھی کرنے والا ہے۔ اگر اس کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس ایجاد سے ایکریمیا جیسے سپر پاور ملک کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے اتنے بڑے آپریشن کو ہائی رسک کا نام دیا ہے۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، گویا کافرستان نے ایکریمیا سے اسپیشل پرزہ حاصل کرنے کے لیے اسے ڈوز دیا ہے اور نامکمل فارمولہ ان کو دے کر وقتی طور پر ان کو مطمئن کر دیا ہے۔ وہ شاید ساری دنیا پر خود حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اور میں ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن آپ اس جہاز کو کیسے تباہ کریں گے اور اس جہاز کی تباہی کے لیے اپنے ساتھ کسے لے جائیں گے؟ سیکرٹ سروس کے تمام ممبر تو ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں سوائے صدیقی کے۔ بلیک زیرو نے عمران ان کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، انہیں آرام کرنے دو اور تم اور صدیقی ان کی عیادت کرتے رہو۔ آخر یہاں ان کی عیادت کرنا بھی تو ضروری ہے، ورنہ وہ کیا کہیں گے کہ ان کا چیف اس قدر بے حس ہے کہ ان کی عیادت بھی نہیں کر سکتا۔ عمران نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا، مگر عمران صاحب، بلیک زیرو نے کچھ کہنا چاہا، مگر عمران صاحب کہو یا اگر عمران صاحب، جو تمہیں کہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس بار عمران نے تلخ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ عمران کے تلخ ہونے کا مطلب تھا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اور عمران کے سامنے اب کچھ کہنے کی بلیک زیرو میں جرأت بھی نہیں رہی تھی۔ عمران اسے کچھ ضروری ہدایات دیتا رہا اور پھر وہ آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی ہدایات سن کر بلیک زیرو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عمران جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ اس کے لیے صریحاً خودکشی کے مترادف تھا، لیکن وہ عمران کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا اس پر سے اسے پیچھے ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر پاک ایشیا نیوی کے ایک بحری بیڑے النصار کے ہیلی پیڈ پر اترا تو اسے چاروں طرف سے مسلح فوجیوں نے گھیر لیا۔ ہیلی کاپٹر کے ہیلی پیڈ پر اترتے ہی اس کا دروازہ کھلا اور عمران اور پھر اس کے پیچھے سر سلطان باہر آ گئے۔ میں کمانڈر امجد فاروق ہوں سر، کیا آپ ایکس 2 کے نمائندے عمران صاحب اور سر سلطان صاحب ہیں؟ ایک فوجی کمانڈر نے آگے بڑھ کر ان سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے ایکس 2 کے نمائندوں کے سروں پر سینگ نکلے ہونے چاہیے تھے؟ نو سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اگر آپ وہی ہیں تو براہ کرم ایڈمرل صاحب کا اجازت نامہ مجھے دے دیں جو انہوں نے میرے نام بھیجا ہے۔ کمانڈر امجد فاروق نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر میں وہ اجازت نامہ تمہارے حوالے نہ کروں تو؟ عمران نے بدستور مزاحیہ موڈ میں کہا، تو یہ تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ سر سلطان نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر کمانڈر امجد فاروق کی طرف بڑھا دیا، جسے کھول کر وہ اس میں موجود لیٹر کو پڑھنے لگا۔ سمندر میں پھینک دیں گے؟ ارے باپ رے، سمندر میں تو مگرمچھ اور آدم خور مچھلیاں بھی ہوں گی، سنا ہے کہ وہ کسی کا حال احوال بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتی، سالم نگل جاتی ہیں۔ عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تم جہاں جا رہے ہو وہ جگہ بھی اس وقت مگرمچھوں اور آدم خور مچھلیوں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آئیے میرے ساتھ۔
آپ کی ہدایت کے مطابق X-68 جنگی طیارے کو تیار کر لیا گیا ہے۔ کلسٹر بم، میزائل، اینٹی میزائل، سپرز X-3 گنیں اور وہ تمام سہولتیں اس میں موجود ہیں جن کی آپ نے خواہش کی تھی۔ کمانڈر امجد فاروق نے ایڈمرل کا اتھارٹی لیٹر پڑھ کر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمانڈر امجد فاروق مڑ کر ایک طرف جانے لگا تو وہ اور سر سلطان اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک بار پھر سوچ لو عمران، تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو کیا وہ صحیح ہے؟ سر سلطان نے عمران کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم وائٹ روز کو تباہ کرنے کے لیے نیوی کمانڈروں کا دستہ اور اسکواڈرن بھیج سکتے ہیں۔ وہ جو کچھ کریں گے میں بھی وہی کرنے جا رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران، اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ سر سلطان نے دل میں ابھرنے والے خدشے کو زبان پر لاتے ہوئے بجھے لہجے میں کہا، سلطان صاحب، اس وقت 15 کروڑ سے زائد انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کافرستان فی الحال مطمئن ہے کہ ہمیں ان کے عزائم کا پتہ نہیں ہے۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہو گیا کہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو وہ آپریشنل اسپاٹ کو وہاں سے ہٹا لیں گے اور کسی ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پہنچنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ اس وقت اسپاٹ بالکل ٹارگٹ اوپن ہے، یہی وقت ہے اس پر حملے اور اسے تباہ کرنے کا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک اپنی زندگی بچانے کے لیے پاکیشیا کی سالمت اور 15 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دوں؟ آپ کو یہی فکر ہے نا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ عمران کمانڈر امجد فاروق کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا اور پھر گول مول انداز میں کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، طاہر میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ تمام نیٹ ورک اسی طرح سنبھال سکتا ہے جس طرح میں سنبھالتا آیا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو سر سلطان نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو مجھے کامل یقین ہے کہ تم اس میں ضرور کامیاب لوٹو گے، انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ یہ دعا ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت مجھے آپ جیسے نیک اور بزرگ ہستیوں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی بیٹا، اور ہمیشہ ہیں۔ تم جیسے سپوت ہی اس ملک کی آن و بقا کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے سپوتوں کے لیے پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، سر سلطان نے کہا اور عمران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔